السلام علیکم، میں ہوں شاہزیب خانزادہ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملائیشیا کے وزیر اعظم اور ترک صدر سے کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کا وعدہ کیا، اس کے لیے دی گئی دعوت قبول کی، اپنی شرکت کی یقین دہانی کرائی، مگر پھر اچانک انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور پھر ملائیشیا میں کانفرنس میں پاکستان کی شرکت نہ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا۔ اس فیصلے کی وجہ سعودی عرب کا دباؤ قرار دیا گیا۔ کہا گیا کہ سعودی عرب سمجھتا ہے کہ یہ کانفرنس امت مسلمہ میں تقسیم پیدا کرے گی، مگر اب وزیر اعظم عمران خان کو اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ کوالالمپور کانفرنس کے بارے میں تحفظات غلط تھے۔ عمران خان نے یہ بھی تسلیم کر لیا ہے کہ کانفرنس امت مسلمہ میں تقسیم کی وجہ نہیں بن رہی تھی، اس لیے اب وہ آئندہ سال اس کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعتراف اور وضاحتیں دورہ ملائیشیا کے دوران ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کے ساتھ نیوز کانفرنس میں کی۔ I want to say how sad I was that I could not attend. میں یہ بتانا چاہتا ہوں مجھے کس قدر افسوس ہے کہ میں دسمبر میں کوالالمپور کانفرنس میں شرکت نہیں کر پایا۔ بدقسمتی سے ہمارے کچھ قریبی دوستوں کو لگا کہ کانفرنس سے امت میں تقسیم پیدا ہوگی، اور یہ محض ایک غلط فہمی تھی، کیونکہ کانفرنس کا یہ مقصد نہیں تھا۔ میرے لیے کانفرنس اس لیے اہم تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان ممالک، مغربی ممالک اور غیر مسلم ممالک کو اسلام کے بارے میں آگاہ کریں۔ آپ نے پہلے کہا تھا کہ کیل سمٹ میں نہ آنے پر آپ افسردہ تھے، اگر اگلے سال سمٹ ہوتی ہے تو کیا آپ آئیں گے؟ Of course I would, because بالکل میں آؤں گا، کیونکہ یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ کوالالمپور سمٹ کا مقصد امت کو تقسیم کرنا نہیں تھا۔ کوالالمپور سمٹ کے نتائج اس سے کہیں ہٹ کر تھے، یہ تو امت کو متحد کرنے کا ایک ذریعہ تھا، اور میں سمٹ میں آنے میں خوشی محسوس کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کوالالمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے تسلیم کر لیا ہے کہ اس بارے میں دوست ممالک کے تحفظات غلط تھے، مگر ان کے اس اعتراف نے مزید سوالات اٹھا دیے ہیں، کیونکہ سعودی عرب اس کانفرنس کو OIC کے مد مقابل تنظیم کے طور پر دیکھتا ہے، جس سے اس کی لیڈرشپ چیلنج ہوتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اس وقت سعودی عرب کے تحفظات ٹھیک کیوں لگے، اور اب ملائیشیا جا کر اس کے برعکس تحفظات کیوں غلط لگے؟ کیونکہ یہ پہلی کوالالمپور کانفرنس نہیں تھی، بلکہ یہ 5ویں کانفرنس ہے۔ اس کا آغاز 2014 میں ہوا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس بارے میں صحیح ججمنٹ کیوں نہیں کر پائے، صحیح فیصلہ کیوں نہیں کر پائے؟ کیونکہ پاکستان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے انہوں نے دفتر خارجہ سے مشاورت کے بغیر ہی ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد اور ترک صدر طیب اردوان سے کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کا وعدہ کر لیا، اور پھر اس بارے میں دفتر خارجہ کی ایڈوائس کو مسترد کر دیا، اور پھر سعودی عرب چلے گئے، جہاں سے واپسی پر انہوں نے دباؤ میں آ کر اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایسا کیا وہ کرنا غلطی تھی، اور ساتھ ہی انہوں نے آئندہ سال کے لیے اس کانفرنس میں شرکت کا عزم بھی ظاہر کر دیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آئندہ سال کی کوالالمپور کانفرنس میں شرکت سے متعلق فیصلہ انہوں نے کس سے مشاورت کر کے کیا ہے، کیونکہ وہ پہلے بھی اس حوالے سے دفتر خارجہ کی ایڈوائس کو مسترد کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان کا گزشتہ سال سفارتی سطح پر لیا گیا یہ بڑا یو ٹرن پاکستان کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بنا تھا، اور یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کا پورا ایک پس منظر تھا۔ ملائیشیا کی میزبانی میں 18 دسمبر 2019 کو ہونے والی 3 روزہ کانفرنس میں وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ترکی کے صدر طیب اردوان، ایران کے صدر حسن روحانی، قطر اور انڈونیشیا کے سربراہان مملکت کو بھی مدعو کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کی اس کانفرنس میں شرکت شیڈولڈ تھی، مگر وزیر اعظم نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی۔ حالانکہ اس کانفرنس سے متعلق ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے وزیر اعظم عمران خان کو گزشتہ برس ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران آگاہ کیا تھا۔ اس موقع پر ترک صدر بھی موجود تھے۔ اسی ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان، ترکی کے صدر طیب اردوان اور ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے ٹی وی چینل کے قیام کا فیصلہ کیا تھا، جس کے بارے میں خود وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کی تھی اور لکھا تھا کہ ہم نے BBC کی طرز پر انگریزی چینل کے آغاز کا فیصلہ کیا ہے، جو مسلمانوں کو درپیش مسائل اجاگر کرنے کے علاوہ اسلامو فوبیا کے خلاف بھی برسر پیکار ہوگا۔ اور پھر 29 نومبر کو ملائیشیا کے نائب وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کر کے انہیں اس کانفرنس میں شرکت کی باضابطہ دعوت دی، جو وزیر اعظم نے قبول کر لی، اور پھر دفتر خارجہ نے بھی 6 دسمبر کو وزیر اعظم کے دورہ ملائیشیا کی تصدیق کر دی۔ مگر دفتر خارجہ کے حکام کے مطابق وزیر اعظم آفس کو کوالالمپور کانفرنس میں شرکت کے اثرات سے آگاہ کیا گیا تھا۔ اس حوالے سے 22 دسمبر کو ایکسپریس ٹریبیون میں شائع کامران یوسف کی خبر کے مطابق
दफ्तर खारजा के हुक्काम का कहना है कि हुकूमत को जब कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत मिली तो इस बारे में सऊदी अरब के मुमकिन रद्द-ए-अमल से आगाह किया गया था। इसके साथ साथ दफ्तर खारजा चाहता था कि सऊदी अरब और उसके मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी मुमालिक के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से पाकिस्तान कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हो। खबर के मुताबिक दफ्तर खारजा के हुक्काम का कहना था कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने इस एडवाइस को मानने के बजाय पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की तस्दीक कर दी। हुक्काम का कहना है कि दफ्तर खारजा ने तजवीज़ दी थी कि पहले इस कॉन्फ्रेंस के अग़राज़ व मक़ासिद का जायज़ा लिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से बगैर किसी होमवर्क के वज़ीर आज़म पहले ही इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर चुके थे। अब ये अहम बात है कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने दफ्तर खारजा की एडवाइस के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा मलेशिया की तस्दीक कर दी थी, मगर फिर अचानक वज़ीर आज़म के कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने की खबरें सामने आने लगी। इस हवाले से पहले वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 14 दिसंबर को सऊदी अरब का दौरा किया, जिसके बाद उनके मलेशिया न जाने का फैसला सामने आया और इसकी वजह सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात और दबाव को करार दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब से मुताल्लिक 14 दिसंबर को द न्यूज़ में उमर चीमा की खबर शाया हुई, जिसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 3 दिन पहले ही यानी 11 दिसंबर को सऊदी अरब जाना चाहते थे। इसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। वज़ीर आज़म ने उस दिन तमाम मसरूफियात भी मनसूख कर दी थी। उनका तैयारा भी स्टैंड बाय पर था, सिर्फ सऊदी अरब की तरफ से इशारे का इंतजार था। मगर खबर के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात तय न हो सकी, जिसकी वजह से सऊदी अरब रवानगी का प्रोग्राम मनसूख किया गया और 11 दिसंबर को वज़ीर आज़म सऊदी अरब नहीं जा सके, जिससे इशारा मिला कि सऊदी वली अहद बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं वज़ीर आज़म के मलेशिया समिट में शिरकत के फैसले से। वज़ीर आज़म इमरान खान फिर सऊदी अरब गए। दौरे सऊदी अरब के बाद फैसला किया गया कि इस कॉन्फ्रेंस में ना तो वज़ीर आज़म शरीक होंगे और ना ही कोई और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा, और इसकी वजह सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी तस्दीक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी की। इस फैसले से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पर सवालात उठे, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान को इस कॉन्फ्रेंस का इल्म सितंबर से था। खुद मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद ने उन्हें तुर्क सदर की मौजूदगी में इस बारे में बताया था। यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को 3 माह से इस कॉन्फ्रेंस का इल्म था, तो उन्हें इस मामले की हसासियत का भी अंदाज़ा होगा कि सरबराही इजलास में जो ममालिक शरीक होंगे उनके दीगर मुस्लिम ममालिक से कैसे ताल्लुकात हैं और जो मामला ज़ेर बहस आएंगे इन पर अरब ममालिक ख़ास तौर पर सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, क्योंकि सऊदी अरब इस इजलास को मुस्लिम ममालिक की नुमाइंदा तंजीम इस्लामी ताउन तंजीम के मुतबादिल के तौर पर देख रहा था, जिसके बारे में समझा जाता है कि उस पर सऊदी अरब का बहुत असर है। मगर ये फोरम मुस्लिम ममालिक को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस से निमटने में नाकाम रहा है, जबकि सऊदी अरब समझता है कि OIC का मुतबादिल फोरम इस्लामी दुनिया में उसके किरदार को कम कर देगा, जिससे उसके मफादात मुतासिर होंगे। इसके अलावा इस इजलास में तुर्की, ईरान और कतर को मदऊ किया गया, जिनसे सऊदी अरब के ताल्लुकात कशीदा हैं। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म के दौरे की मनसूखी इस हवाले से भी अहम थी कि इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद कर रहे थे और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान भी उसमें शरीक थे, और ये दोनों ही इमरान खान के पसंदीदा लीडर हैं। वो इनकी मिसालें देते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, दोनों को मुस्लिम उम्मा के वाहिद लीडर के तौर पर देखते हैं। मलेशिया में मिल गया महातर, सिंगापुर में मिल गया ली कुआन यू। ना वो उन्होंने करप्शन की और ना उन्होंने अपने वजीरों को करप्शन करने दी। उन्होंने कहा कि देखो मलेशिया में हमने आते साथ ही पहले बड़ी करप्शन खत्म की। उसने कहा मुल्क को तबाह करती है बड़ी करप्शन। करप्शन का मतलब प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, जब वो करप्शन करती है मुल्क तबाह हो जाता है। कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, ये महातिर मोहम्मद ने मुझे आज से 12-13 साल पहले कहा था किताब पढ़ो। जो समरी है वो ये, पैसे आपको देते हैं IMF और ये जो अमीर मुल्क हैं, कर्जे देते हैं आपको इस नॉलेज से कि आप ये कर्जे वापस नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान महातीर मोहम्मद तैयब एर्दोगान के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। उनकी मेज़बानी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में वादे के बावजूद मगर वो शिरकत नहीं कर सके। इसके अलावा तुर्की के सदर और मलेशिया के वज़ीर आज़म वो वाहिद सरबराहान मुमलिकत थे जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मजम्मत भी की थी, बाद में भी की थी। 3 माह पहले तक ये सब कुछ हो रहा था, मगर फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पसंदीदा रहनुमाओं की मौजूदगी में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। पाकिस्तानी अवाम को यह नहीं बताया गया कि सऊदी अरब ने ऐसा क्या कहा कि जिसकी वजह से वज़ीर आज़म मलेशिया नहीं गए, मगर इसकी वजह तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने गुज़िश्ता साल 20 दिसंबर को तुर्क मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में बताई। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का कहना था कि बदकिस्मती से सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर दबाव डालकर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करने दी। सऊदी अरब में 40 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को धमकी दी कि वो पाकिस्तानियों को बेदखल करके उनकी जगह बांग्लादेशियों को नौकरी पर रख लेंगे। तुर्क सदर ने मजीद कहा
کہ سعودی عرب نے پاکستان کو اسٹیٹ بینک سے دیے گئے پیسے نکالنے کی بھی دھمکی دی اور معاشی مسائل کی وجہ سے پاکستان کو سعودی عرب کی دھمکی ماننا پڑی۔ ترک صدر کے انٹرویو کے بعد دفتر خارجہ کا بیان آیا جس میں کوالالمپور کانفرنس میں پاکستان کی شرکت نہ کرنے سے متعلق رد عمل دیتے ہوئے کہا گیا کہ پاکستان نے کانفرنس میں حصہ اس لیے نہیں لیا کیونکہ مسلم امہ میں تقسیم پر مسلمان ممالک کے خدشات کو دور کرنے کے لیے پاکستان کو وقت درکار ہے۔ سعودی عرب نے بھی ترکی کے صدر کے دعوے کی تردید کی۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ایسے نہیں جہاں دھمکیوں کی زبان استعمال ہوتی ہو، اس لیے کہ یہ گہرے تعلقات ہیں جو اعتماد، افہام و تفہیم اور باہمی احترام پر قائم ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان بیشتر علاقائی، عالمی اور خاص طور پر امت مسلمہ کے معاملات میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اگر پاکستان کانفرنس میں شریک ہوا تو مسلم امت تقسیم ہو جائے گی، مگر اب وزیر اعظم عمران خان تسلیم کر رہے ہیں کہ کوالالمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ غلط تھا، مگر ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ اس پر دیگر دوست ممالک کے تحفظات تھے۔ حالانکہ عمران خان کا ماضی میں یہ بیانیہ رہا ہے کہ وہ کبھی ڈکٹیشن نہیں لیں گے کیونکہ خوددار قومیں ڈکٹیشن نہیں لیا کرتی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات تاریخی طور پر برادرانہ رہے ہیں۔ سعودی عرب پاکستان کی معاشی امداد بھی کرتا رہا ہے، پچھلے دور میں بھی کی تھی، مگر پاکستان اپنی آزادانہ خارجہ پالیسی اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بیلنس کرتا آیا۔ مگر تحریک انصاف کی حکومت آئی تو IMF کے پاس جانے کا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، جس سے مارکیٹس میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی، معیشت کی صورتحال اور ابتر ہوئی۔ حکومت سمجھتی تھی کہ دوست ممالک سے اگر پیسے مل جائیں تو IMF کا متبادل ہو سکتا ہے اور پاکستان کو IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ اسٹیٹ بینک کی سالانہ رپورٹ 2018 اور 19 کی معاشی کارکردگی رپورٹ کے مطابق کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے حکومت کو چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر سے پیسے لینے کے لیے انحصار کرنا پڑا۔ IMF کے پروگرام میں جانے کے فیصلے پر غیر یقینی کی صورتحال کی وجہ سے بہت سے عالمی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو اپنی فائنینسنگ روک کے رکھی، یعنی حکومت جب اپنا فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ IMF کے پاس جانا ہے تو بین الاقوامی اداروں نے پاکستان کو جو فائنینسنگ دینی تھی وہ روک دی، جس کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر جو مالی سال 2018 میں 6.4 ارب ڈالر سے گرے، ان میں 2019 میں 2.5 ارب ڈالرز کی کمی آئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق بالآخر پاکستان نے مالی سال 2019 کے آخر میں IMF سے 6 ارب ڈالرز لینے کا معاہدہ کر لیا، جس سے پاکستان کی بین الاقوامی اداروں کی فنڈنگ اور کیپٹل فلوز میں بحالی ہو سکتی ہے، یعنی یہ اسٹیٹ بینک کی سالانہ رپورٹ کہہ رہی ہے۔ پہلے تحریک انصاف کی حکومت نے IMF کے پروگرام میں جانے کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال رکھی کیونکہ حکومت کا دعویٰ تھا کہ IMF روپے کی قدر میں بے پناہ گراوٹ اور شرح سود میں بے پناہ اضافہ چاہتی ہے۔ اس وقت سوال یہ اٹھتا رہا کہ نون لیگ IMF کے پروگرام میں گئی، پیپلز پارٹی بھی IMF کے پروگرام میں گئی، ایسا کیا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے روپے کی قدر پہلے ہی گرانے کے باوجود IMF روپے کی قدر میں مزید گراوٹ اور شرح سود میں بے پناہ اضافہ چاہتا ہے، جو کہ ماضی کے پروگرامز میں نہیں کیا گیا؟ دوست ممالک جن میں سر فہرست سعودی عرب ہے، ان سے حکومت نے فنڈنگ لے لی، IMF کے پروگرام میں حکومت نہیں گئی شروع میں، اور جب سب کر کے بھی بات نہ بنی اور روپے کی قدر پھر بھی گرتی گئی، معیشت کی صورتحال خراب ہوتی گئی، اسٹاک مارکیٹ، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرتی گئی، سرمایہ کاروں کا اعتماد مسلسل خراب ہوتا رہا، تو پھر تحریک انصاف کی حکومت IMF کے پروگرام میں چلی گئی اور اب IMF کے پروگرام میں معاشی استحکام آ رہا ہے، یعنی IMF کے پروگرام میں بھی جانا پڑا، روپیہ اور گرانا پڑا، شرح سود 13.25% کرنا پڑی، پہلے ہی قیمتیں تحریک انصاف کی حکومت بڑھا چکی تھی، انہیں اور بڑھانا پڑا، اور اب جنوری کے مہینے میں تو مہنگائی کی شرح 14.6% تک چلی گئی، یعنی IMF پروگرام میں بھی جانا پڑا اور معاشی پالیسیز کا ڈکٹیشن بھی لینا پڑا، اور سعودی عرب اور دوست ممالک سے فنڈنگ بھی لے لی اور خارجہ پالیسی میں بھی ڈکٹیشن لینا پڑا۔ سعودی عرب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مہاتیر محمد سے وعدہ کرنے اور ملیشیا میں ہونے والی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے اعلان کے باوجود وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے یو ٹرن لیا، پاکستان کو سفارتی سطح پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، اور اب ملیشیا جا کے یہ بھی کہنا پڑا کہ وہ جو فیصلہ کیا تھا کانفرنس میں نہ آنے کا، وہ فیصلہ بھی غلط تھا، اور پھر ترکی کے صدر طیب اردوان کو بھی سمجھانا پڑا اور آج مہاتیر محمد کو بھی سمجھانا پڑ رہا ہے۔ اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ وہ آئندہ جائیں گے اس کانفرنس میں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے دوبارہ آئیں گے۔